بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا ایکسل کا پیرا لیکچر سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم بالکل بیسک جو بالکل ابتدا ہے ایکسل کی اس سے کام سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلا آج ہم اپنا پیرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، ایک بلینک ورک بک سٹارٹ کرتے ہیں اس سے۔ یہ ایک ایکسل کی ورک بک کھول گئی ہے جس کے اندر آپ کو ایک ورک شیٹ آلریڈی ملی ہوئی ہے۔ جو مکمل فائل ہوگی اس کو ورک بک کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو شیٹس بنے گی، جیسے کہ یہ شیٹ 1 ہے، اسی طرح سے شیٹ 2 ہو گئی، شیٹ 3 ہو گئی۔ یہ ایک ہی ٹائم پہ ایک فائل کے اندر آپ کئی ساری شیٹس بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں تک تو میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سمپل ایک فائل کے اندر مختلف اس کی شیٹس کو ورک شیٹس کہا جاتا ہے، اور مکمل ایک فائل جو اس کی بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جو شیٹس کے گروپ کی جو ہے ایک فائل سیو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورک بک۔ چلے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ اے بی سی اور 1 2 3 ان کا کیا چکر ہے۔ یہ ہیں اے بی سی سے ہم نے جو ہے ظاہر کیا ہے کالمز کو، اور 1 2 3 یہ جو ہماری انٹیجرز کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے روز کو۔ تو روز کو ہم نے نام دیا ہے انٹیجر کی بنیاد پہ، 1 2 3 کی بنیاد پہ، اور کالمز جو ہیں ان کو ہم نے الفابیٹیکلی جو ہے نا نام دے دیے، اے بی سی ڈی ای ایف جی جو بھی۔ تو اب اس طرح ہے کہ اب میں ایک سیل سلیکٹ کرتا ہوں جس کا نام ہے A1، یہ پہلا سیل ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ایک کالم جو ہے A اور دوسرا رو 1، کالم A اور رو 1، یہ جب ملتے ہیں تو ان کا بنتا ہے ایک سیل جس کا نام ہے A1، یعنی کہ کالم A ہے اور رو نمبر 1 ہے، تو یہ A1 سیل بن گیا۔ اسی طرح سے میں اگر یہ سیل دیکھتا ہوں G8، تو G8 میں کالم ہے اس کا نام ہے G، اور 8 جو ہے وہ رو ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ ہمارا ایک سیل جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، شکل اس کی بنتی ہے۔ یہاں تک ہماری بات کلیئر ہو گئی کہ ایک رو اور ایک کالم مل کے ایک سیل بناتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اب ہم کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو ایک فائل اوپن ہوئی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس آپشن ہے فائل، جہاں سے ہم نیو فائل سٹارٹ کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں جو پہلے سے بنائی گئی فائل ہوگی۔ اسی طرح سے ایک فائل کی موجودہ فائل جو ہے اس کی موجودہ فائل کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، سیو بھی کر سکتے ہیں، سیو ایز یعنی کسی اور فارمیٹ میں سیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پی ڈی ایف میں سیو کرنا پڑ جاتی ہے، یا سی وی ایس فائل سسٹم ہے، ڈفرینٹ قسم کے جو فائل فارمیٹس ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے۔ اس میں آپ جب سیو کرتے ہیں تو اس کے لیے سیو ایز کا آپشن لیتے ہیں، یا ایک فائل آپ نے پہلے سیو کی ہوئی ہے فرض کیا ویکس کے نام سے، تو آپ اس کو دوبارہ سیو کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو دوسری جگہ پہ اور دوسرے نام کے ساتھ سیو کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پہلی فائل بھی خراب نہ ہو، وہ بھی اپنی پرانی حالت میں اسی طرح سے سیو رہے، تو آپ سیو ایز کر کے تو اس کو نیا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمارے سامنے آپشن آ جاتے ہیں پرنٹ کے۔ پرنٹ، یہاں سے ہم پرنٹ لیتے ہیں، جو بھی فائل ہماری ہوگی ہم بنائیں گے تو اس کا پرنٹ نکالنا ہوگا تو یہاں سے پرنٹ آؤٹ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، پبلش کر سکتے ہیں، کلوز ہے۔ یہ ڈفرینٹ قسم کے اس کے فیچرز ہیں جو کہ ہم وقتاً فوقتاً آگے جو ہے ان کا استعمال آتا جائے گا تو ہم پڑھتے جائیں گے۔ یہ ہو گیا ایک چھوٹا سا انٹرو فائل مینیو کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہوم میں۔ ہوم کے اندر ہم کو مل جاتا ہے پہلا آپشن کلپ بورڈ کا۔ اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے ایک آپشن ہے پیسٹ، کاپی، کٹ اینڈ فارمیٹ پرنٹر۔ اب اس میں کیا ہے کہ کاپی، جیسے کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ 2 سیلز ہیں، یہ 2 سیل ہیں، ان کے اندر ایک میں بھی ڈیٹا ہے، دوسرے میں بھی ڈیٹا ہے۔
اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیم ڈیٹا یہاں سے کاپی ہو جائے، تو یہ فنکشن یہ ہے کاپی۔ اس کے ساتھ آپ جیسے ہی ماؤس اوپر لائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کنٹرول سی، یہ اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول سی کا، تو کنٹرول سی ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو جہاں پر بھی لے کے جانا ہے، فرض کیا آپ اس کو یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جسٹ سلیکٹ پیسٹ کر لیں گے۔ آپ کنٹرول وی سے بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ پیسٹ پہ کلک کریں گے تو نیچے ایک ایرو ہیڈ ہوگا، اس میں آپ کو باقی اس کے فیچرز مل جائیں گے، جیسے کہ آپ کو سمپل پیسٹ ہے کہ جیسے آپ نے جو بھی ڈیٹا اٹھایا وہ اسی شکل میں اس کو کہیں اور پیسٹ کر دے گا۔ لیکن اس کے آگے ہے کہ فارمولاز میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو فارمولاز ہم اس کے اندر استعمال کریں گے تو وہ ان کو بھی فارمولے کو بھی ساتھ کاپی کر کے تو دوسری جگہ پہ پیسٹ کر دے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے فارمولا اینڈ نمبر فارمیٹنگ۔ تو نمبر فارمیٹنگ، جو نمبرز کو ہم نے جس فارمیٹ میں رکھا ہوا ہوگا ایک تو وہ، اور اس کے ساتھ اس کا فارمولا بھی وہ اٹھا کر پیسٹ کر دیتا ہے دوسری جگہ پہ۔ اسی طرح سے ہے جی کیپ سورس فارمیٹنگ، تو اس کا جو سورس ہے اس کے بھی فارمیٹ کو بھی وہ ساتھ ہی اٹھا لے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد نو بارڈر، تو یہ ہے کہ اس کے اگر فرض کیا آپ نے کسی ٹیبل کے فارمیٹ میں سے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو بارڈر آلریڈی لگے ہوئے ہیں تو بارڈر جو ہے اس میں یہ کاپی نہیں کرے گا، جسٹ اس کے اندر موجود ڈیٹا اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ کالم کی جو ویڈتھ وغیرہ ہوگی یہ اس کو بھی اٹھا لے گا، یعنی کہ یہ جو کالمز ہیں اس کی جو ویڈتھ ہوگی اس کو بھی یہ اٹھا لے گا، ساتھ کاپی کر لے گا، پیسٹ کر دے گا دوسری جگہ پہ۔ اسی طرح سے اس کے اندر ہے جی ٹرانسپوز۔ ہاں، یہ فیچر بڑا فٹ ہے، اس کے بارے میں بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے ڈیٹا ورٹیکل فارم میں ہو، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہی ڈیٹا آپ ورٹیکل کی بجائے ہاریزونٹل فارم میں کاپی کریں، تو یہ اس کو ٹرانسپوز کر دیتا ہے ہاریزونٹل میں۔ ورٹیکل جو ہوگا ڈیٹا اس کو ہاریزونٹل لائن کی صورت میں پیسٹ کر دے گا، یہ ایک فیچر ہے اور یہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویلیوز کے، یعنی کہ جو سیلز کے اندر ویلیوز ہیں یہ صرف ان کو اٹھائے گا، یعنی کہ 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے یا پھر ABCD لکھی ہوئی، یعنی کہ جو ویلیو ہوگی جسٹ اس کو اٹھائے گا، باقی فارمیٹ وغیرہ باقی چیزیں یہ چھوڑ دے گا۔ اسی طرح سے یہ باقی بھی ہیں جیسے ہائپر لنک وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کا فارمیٹنگ جو ہے اس کا فارمیٹ بھی کاپی کر لے گا، پکچر کو بھی کاپی کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، پکچر کے ساتھ لنک کو بھی پکچر کو بھی کاپی کرے گا، یہ ساری چیزیں یہاں سے اٹھ جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں جناب، ہمارے پاس اسی طرح سے کاپی کا آپشن ہے، کاپی اور کاپی ایز پکچر، یعنی کہ ایک آپ صرف ٹیکسٹ وغیرہ جو ہے اس کو کاپی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ایز اے کاپی ایز پکچر کریں گے۔ کاپی ایز پکچر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ اس کا جیسے ایک اسکرین شاٹ ٹائپ جو ہے وہاں سے کاپی ہو جاتا ہے، اس کو آپ وہاں سے اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد فارمیٹ پینٹر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ فرض کیا آپ کے ان دو سیلز کو بارڈرز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے جیسے یہ بارڈر لگے، اس کے بعد ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو ہم یہ جب سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ یہاں سے، تو یہ اس کو وہاں یہ سارا سلیکٹ کیا، یہ کاپی کر لیا، اور فرض کیا میں صرف فارمیٹ یہاں سے لے کے جانا، تو یہ دو آٹومیٹیکلی دیکھیں یہ سیم ٹو سیم ڈیٹا نہیں اٹھائے گا، جسٹ اس نے فارمیٹ جو ہے کاپی کیا وہاں سے اور جہاں پہ آگے پیسٹ کر دیا، فارمیٹ پینٹ کر دیا، یہ سارا اس کا یہ فنکشن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب کٹ کے فنکشن کی جانب۔ اب میں یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول ایکس، تو کنٹرول ایکس پریس کر کے تو میں یہاں سے اور اس کو یہاں پہ کلک کر کے اور جسٹ کنٹرول وی کر دوں گا یا یہاں پہ پیسٹ پہ کلک کر دوں گا، وہ ڈیٹا وہاں سے اٹھا کٹ ہو کے ایز اٹ از دوسری جگہ پہ پیسٹ ہو گیا۔ یہ ایک فنکشن ہو گیا، یہ اس کے آپ نے ہوم بار کے بارے میں یا ہوم ٹیب کے بارے میں سمجھ لیا، جو اس کا پہلا کلپ بورڈ کا آپشن۔ اب اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم کریں گے کیا، فونٹس میں آ جائیں گے۔ اب یہ فونٹس کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈیفرنٹ ٹیکسٹ سٹائل لے سکتے ہیں، ایک تو جیسے آپ نے یہاں پہ ٹائم نیو رومن رکھنا ہوتا ہے، اردو کے کوئی ڈیفرنٹ فونٹس ہیں، تو یہ آپ یہاں سے فونٹس وغیرہ وہ آپ کی ٹیکسٹ کا جو ہے وہ سارا سٹائل چینج کرنے کے لیے ہیں، یہ تو ہر کسی کو تقریباً پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آپشن فونٹ سائز ہے، اس کے بعد پھر آپ کے جو ہیں یہ آ جاتے ہیں جناب انکریز دا فونٹ سائز، یہ انکریز کرنے کے لیے یہاں سے بھی یہ آپشن ہے،
उसके बाद ये डिक्रीज है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से ही बंदा कर लेता है। ये देखें आप यहाँ से, ये भी तो फॉन्ट, ये सेल भी उसी साइज से बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली, सेल का साइज भी खुद ब खुद बढ़ेगा साथ। उसके बाद यहाँ से फिर आप इसको बोल्ड कंट्रोल बी प्रेस करने से कर सकते हैं, वो ज़रा गहरा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि फर्ज किया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ये नॉर्मल टेक्स्ट, ये सिंपल एक टेक्स्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए, तो कंट्रोल बी प्रेस करूंगा या यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो फिर भी ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसी तरह से है कि मैंने इसको बोल्ड से हटाना है, मैंने मतलब नॉर्मल टेक्स्ट में दोबारा लाना है, तो फिर ये मैं इसको प्रेस कर दूंगा या एक मरतबा फिर मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूंगा तो वो रिवर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसको इटैलिक फॉर्म में लाना है, देन कंट्रोल आई प्रेस कर दूं तो ये थोड़ा तिरछा आप देख सकते हैं हो जाएगा। अदरवाइज फिर मैं इसको दोबारा रिवर्स भी कर सकता हूँ ये। इसी तरह से कंट्रोल यू का ऑप्शन है अंडरलाइन करने के लिए है, इसमें देखें डबल लाइन भी अंडरलाइन करता है, लेकिन इसके लिए कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है। ठीक, तो आप देखें अपने टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन एक नजर आ जाएगी, तो ये अंडरलाइन कर देता है इसको। इसी तरह से किसी भी सेल को आपने बॉर्डर लगाने, ये देखिए आप बॉर्डर, ये आपके ये बॉर्डर आ गया। इसी तरह से आप यहाँ से भी बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके अलावा ये फीचर आपके पास होगा कि आप यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर्स, आप सिर्फ राइट साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ राइट साइड का बॉर्डर होगा। इसी तरह से अगर यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे सिर्फ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये देखें, मैं यहाँ पे एक अलग से ही सेल्स का एक सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये सिर्फ ये आया है यहाँ पे, आप देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ बॉर्डर आया लेफ्ट साइड पे। अब यहीं पे मैं एक सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं राइट साइड पे बॉर्डर देता हूँ, तो ये राइट साइड पे बॉर्डर हो गया, तो ये आपको यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए। इसी तरह से एक सेट जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं सिर्फ टॉप पे बॉर्डर देना चाहूंगा, तो वो सिर्फ टॉप पे जो है उसका बॉर्डर आ जाएगा। ठीक, ये टॉप पे हो गया, सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक हो गया था, ये कंट्रोल जी से जो है आप अपने किए पे पानी फेर सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर्स मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बहस इन पे चलनी नहीं चाहिए। आपके पास सामने ये सारी चीज़ें हैं, लाइंस वगैरह, ये सारे फीचर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बॉर्डर आपने किस स्टाइल में लगाना है। उसके अलावा आप मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे या कंट्रोल वन प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ से भी बॉर्डर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर, और डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं उसको बॉर्डर्स को। उसके अलावा जहाँ जिस साइड पे आपने बॉर्डर लगाना है तो सेम ये वही मेन्यू यहाँ पे भी ऐसा समझ के ओपन हो जाता है। चलें जी, अब आगे हमारे पास है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में हमारे पास टेबल है, पायर टेबल है, उसके बाद रिकमेंडेड पायर टेबल है, उसके बाद इलस्ट्रेशंस हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर हमारे पास चार्ट्स हैं। डिफरेंट किस्म के चार्ट्स भी अवेलेबल होंगे। उसके अलावा इलस्ट्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे पास, हम शेप्स, आइकॉन, 3D मॉडल्स और स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट या पिक्चर कोई वहाँ से या कोई ऑनलाइन पिक्चर पड़ी है तो हम वो इंपोर्ट कर सकते हैं। बाद औक़ात आपने देखा होगा एक फॉर्म सा बना होता है, उसके साइड टॉप पे जो है फोटो बना होता है, फोटो लगा होता है, उसके नीचे जो है साथ में जो है सामने एक हेडिंग सी होती है जिसपे आपके इंस्टीट्यूट का या किसी इदारे का नाम होता है। उसके बाद आप जैसे अपने आप के लिए रिजल्ट कार्ड की शक्ल देख लें किसी के, मतलब या डोमिसाइल की शक्ल देख लें, इस तरह से, तो वो इसके अंदर ये फीचर हमको अवेलेबल हो जाते हैं और ज़्यादातर इसमें इंसर्ट जो है हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ। ठीक है, ये हमारा अभी का नहीं ऑप्शन, इसको हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक इसकी जो नीड्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हट के। आगे चलते हैं जनाब, पेज लेआउट। पेज लेआउट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब पूरी अपनी फाइल बना चुकते हैं तो उसके बाद हम उसको प्रिंट सेटअप करते हैं। जब प्रिंट उसका या पेज सेटअप जब करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम अपने प्रिंटर और अपने
پیپر جو ہے ہمارے پاس اویلیبل جس پہ ہم نے پرنٹ نکالنا ہے اس کے حساب سے اس کی پرنٹ سیٹنگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے مارجن اورینٹیشن میں اس طرح سے ہے کہ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ جیسے کہ آپ نے ہاریزونٹل یا ورٹیکل فارم میں پرنٹ لینا ہے تو وہ اس میں سیٹنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں پیجز کی, جیسے لیٹر سائز پیج ہوتا ہے, ایگزیکٹو سائز ہوتا ہے, 4A5 یا لیگل سائز ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے جس سائز کا آپ کے پاس پیج اویلیبل ہے اس پیج سائز کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اورینٹیشن بھی دیکھ لینی ہے. اسی طرح سے پیج بریک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک نیکسٹ پیج اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. ایک پیج جیسے آپ چاہتے ہیں کہ جی اتنے ایریا میں ہمارا جو ہے پیج ختم ہو جائے, اس کے نیچے ایک نیا پیج سٹارٹ ہو جائے, تو یہ پیج بریک یہ کام کرتا ہے. اس کے بعد بیک گراؤنڈ, جو بیک گراؤنڈ ہے یہ سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایک فائل بنا رہے ہو تو اس کے اندر آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. واٹر مارک بھی ہے لیکن واٹر مارک کی طرح ہی ایک اس کو آپ سمجھ لیں, آپ نے فرض کیا ایک بیک گراؤنڈ ڈالنا ہے اس کے اندر. آئی تھنک میرے پاس کوئی فائل پڑی نہیں ہوگی تصویر, لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں پڑی ہیں کچھ. یہ نہیں اویلیبل نہیں ہے. ویٹ جی, جیسے کہ یہ ایک تصویر پڑی ہے فیس بک سے ہی ڈاؤن لوڈیڈ ہے, تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ بن گیا. ہماری پوری فائل کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ آ رہا ہے. تو یہ پرنٹ میں بھی اسی طرح سے ہی آئے گا. کنٹرول Z کرتے ہیں جی, بیک گراؤنڈ ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ویسے ہوتا نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے, فارمولا. یہاں پر سے آپ فارمولا سلیکٹ کر سکتے ہیں جس ٹائپ کا آپ کو فارمولا چاہیے ہوتا ہے. سم, ایوریج, if sum if, count if, میکس, منیمم کے لیے مطلب ساری چیزیں یہاں پہ, ایوریج ہو گیا, ویڈتھ ہو گیا, سم, لیوریج وغیرہ ساری چیزیں یہاں سے نکلتی. اس کے بعد لاجیکل فارمولاز میں سے جہاں پہ اینڈ, فالز, ایف, ایلس, یہ ساری جو ہیں ٹرمز یہاں پر یوز ہونی ہیں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہوگا ڈیٹ کے لیے جو سیٹنگ ہوگی, ڈیٹ, منتھ وغیرہ, یہ سارے جب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایج کیلکولیٹر بنانا ہوتا ہے, کوئی چیز بھی تھی یہاں پر سے. لیکن یہ یہاں سے آپ کو سلیکٹ کرنے کی بجائے مینول فارمولاز انٹر کرنے میں زیادہ بہتری ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے عام طور پہ بندہ چوک بھی جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ ایڈریس, چوز, یہ ساری چیزیں بھی یہاں سے ہوں گی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, یہ کیلکولیشنز وغیرہ یہاں سے ہو جاتی ہیں. باقی ہوتا ہے ڈیٹا. ڈیٹا کے اندر آپ کو فلٹر, گیٹ ڈیٹا. اچھا, گیٹ ڈیٹا میں آپ کے پاس ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے, آپ وہاں سے ڈیٹا اٹھانا چاہتے ہیں, یا آپ کسی دوسری شیٹ سے, کسی ادر پروگرام سے کہیں سے بھی کوئی ڈیٹا اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ فیچر جہاں سے اویلیبل ہوتے ہیں. باقی ریویو میں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ واٹر مارک بھی یہاں سے اویلیبل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فارمولے کے باقی جو فیچرز ہیں وہ بھی سارے یہاں سے اویلیبل ہو جائیں گے. ایکسیسیبلٹی ہماری ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہماری ورک بک, اسٹیٹسٹکس وغیرہ, یہ ساری چیزیں یہاں سے ہمیں اویلیبل ہوں گی. اسپیلنگ چیک وغیرہ یہاں سے ہو جائیں گے. باقی ویو ہے, ویو میں آ کے ہم کو پتہ چلتا ہے یہ پوائنٹ, ورک بک ویوز, جو کہ پیج بریک ویو ہے, پیج لے آؤٹ ہے, کسٹم ویو ہے. یہ یہاں سے ہم اس کو اپنے ویو کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ورک بک ہے یا ورک شیٹ جو ہے وہ کس طرح ہمیں نظر آئے گی. اس کے علاوہ یہ گریڈ, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیک گراؤنڈ میں جو لائنز لگی ہوئی تھیں, ٹیبل سے بنا ہوا تھا, وہ ہٹ گیا ہے. دوبارہ میں نے کلک کیا, وہ لائنز واپس آ گئیں, گریڈ لائنز واپس آ گئیں. اسی طرح سے جو ہیڈنگز ہیں یہ ہٹ گئی ہیں, اے بی سی ڈی, یہ جو ہمارے ان کو کہہ لیں کالم ہیڈر اور رو ہیڈر جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے. اسی طرح سے فارمولا بار, یہ جو فارمولا بار ہے اس کو ہم فارمولا بار کہتے ہیں, جیسے میں کلک کروں گا یہ غائب ہو جائے گی. یہ فارمولا بار جہاں سے ہٹ گئی. زوم, پرسنٹیج وغیرہ اس کے جو ہیں, سائز پرسنٹیج وغیرہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. زوم ٹو سلیکشن ہے کہ جس نے ایریا کو ہم نے زوم کیا صرف وہی سلیکشن کی ہے وہی زوم ہو کے سامنے آئے.
ارینج آل، فریز پینس. اب یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک فائل بہت زیادہ لینتھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک خاص حد تک تو فائل جو ہے سکرول ڈاؤن ہو، لیکن آپ چونکہ ہیڈنگ کی بنیاد پہ تلاش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، تو ہیڈنگز کی بنیاد پہ جب آپ کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جی ہیڈنگز وہ ہائیڈ ہو جائیں. تو وہ ہیڈنگ اسی طرح سے جو آپ کی ٹاپ روز ہوں گی وہ اسی طرح سے کھڑی رہیں گی، یا آپ کے جو مین کالمز ہوں گے وہ وہاں تک آپ کے سامنے ویزیبل رہیں گے، اور باقی جو ہیں آپ کے کالمز ان کے درمیان میں سکرول اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ مطلب سکرولنگ ان کی چلتی رہے گی. یہاں تک یہ ہمارے اس کے فیچرز ہو گئے جو مین تھی. اب یہ صرف بتانا مقصود تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی. اب ہم پریکٹیکلی اپنا کام سٹارٹ کریں گے لیسن نمبر 2 میں. تو یہ لیسن نمبر 1 صرف سمجھنے کے لیے ہے، ایک انٹروڈکشن ہے کہ ایکسل نے کام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم نے اتنا لینتھی صرف ایک تقریر کی صورت میں بیان کیا. اب ہم اس میں پریکٹیکلی جو ہے نا سارا کام کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور بیسک سے لے کے آپ کو پروفیشنل ایک مطلب ایکسل کے جو پروگرامر کہہ لیں اس کی حد تک آپ کو ہم امپروو کرائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اس میں مددگار ثابت ہوں گی ہمارے یہ جو ہیں ٹیوٹوریلز. تو نیکسٹ جو ہے اپنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیوٹوریل.